یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب عالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس جن کا انعقاد بسلسلہ شہادت سید سجاد کیا گیا ہے، اس سلسلے کی آج آخری مجلس اعزاء ہے، اور اس مجلس سیروز سجادیہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے جس سورہ کی ایک مکمل آیت کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ سورہ مبارکہ انبیاء ہے، جو قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اور اس 21ویں سورہ کی 73ویں نشان کی آیت ہے، جسے سرنامہ کلام کے طور پر ان مجالس میں تلاوت کیا گیا۔ زمانہ شاہد ہے کہ جب سے پروردگار نے اس نظام کائنات کو خلق فرمایا ہے، یعنی یہ ملکوں اور شہروں کے بسنے کی بات نہیں ہوئی، جب پروردگار نے زمین کا فرش بچھایا، اس دن سے پروردگار نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ وہ ذکر آل محمد کو بلند کرتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر کا ایک معنی اردو میں یاد کرنے کا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اردو میں ذکر کا معنی ہے کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کی بات کرنا، جبکہ عربی کے اندر ذکر کا ایک معنی یاد بھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جب بھی کبھی پریشانی ہو، انسان اللہ کے ذکر کی طرف جب لو لگاتا ہے، جب تسبیح کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی سورہ پڑھتا ہے، خود اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو اس کو بہت سارے مقامات پہ اطمینان مل جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پروردگار کو اپنی زندگی کے کسی لمحے میں نہیں بلاتا تو پھر اللہ اس کے ذکر کو کبھی محو نہیں ہونے دیتا ہے۔ کربلا کے صحرا میں حسین ابن علی نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اب اللہ پر یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی مخلوق کا دائرہ ہے وہ ذکر حسین کو بلند کرتا چلا جائے۔ اور پھر پروردگار چونکہ کریم ہے تو وہ حد سے سوا عطا کرتا ہے۔ پروردگار نے سید الشہداء کے ذکر کو اس قدر بلندی عطا کی کہ جہاں ذکر اذان نہیں ہے وہاں پر ذکر حسین موجود ہے، سبحان اللہ۔ جہاں اذان کا ذکر نہیں ہے وہاں حسین کا ذکر پھر بھی موجود ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کا ذکر ہے کہ جو انسان کو فرش عزا سے مسجد تک لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے
ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ الگ سے بنائیں. یہ بنایا ہی اس لیے کہ جو پہلے مسجد میں نہیں آ سکتا وہ پہلے امام بارگاہ میں آئے, اور جب اس لائق ہو جائے کہ اب وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو پھر امام بارگاہ سے مسجد تک چلا جائے. اسی لیے ہماری تہذیب میں مسجد و امام بارگاہ ہے. تو جنہیں امام بارگاہ سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنا ورژن اپڈیٹ کروائیں کہ ان کو اتنی آسان سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ امام بارگاہ کس لیے بنایا جاتا ہے. تو یہ عزا خانے, یہ حسینیات, یہ امام بارگاہ, یہ کمیونٹی سینٹرز, یہ تمام ہمیں عزائے سید الشہداء کو فراہم کرنے کا ایک مناسب ذریعہ ہوتے ہیں کہ جہاں جمع ہو کر ذکر سید الشہداء کو یاد کیا جاتا ہے. اب میں ایک جملہ عرض کروں. یہ بارگاہ جس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم فقط بلند و بالا دیواروں کو اور ڈیکوریٹ دیواروں کو بارگاہ نہیں کہتے. جس جگہ حسین کا فرش بچ جائے وہ جگہ بارگاہ ہوتی ہے. جس جگہ حسین کا فرش بچ جائے وہ جگہ بارگاہ ہوتی ہے. بلکہ روایات میں تو یہ لفظ خصائص حسینیہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے تو لکھا کہ مجلس امام حسین کا مقام یہ ہے انہا قبۃ الحسین, جس جگہ حسین کا ذکر ہو وہ جگہ حسین کا گنبد بن جاتی ہے. جگہ گویا کہ امام حسین کا گنبد بن جاتی ہے. کل کسی نے ایک میسج کر کے پوچھا کہ یہ بتلائیے اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ مجھے کسی خاص لباس میں ضرور دفنانا, تو کیا اس لباس میں اس کو دفنانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جی ہاں دفنانا جائز ہے, البتہ کفن ضرور پہنایا جائے گا. کفن ضرور پہنایا جائے گا, اس کے نیچے اس لباس کو پہنایا جا سکتا ہے جس کی وہ وصیت کر رہا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ وہ لباس پاک ہونا چاہیے کیونکہ نجس چیز قبر میں نہیں دفنا سکتے آپ. لباس پاک ہو اور اس کا اپنا ہو, غصبی بھی نہ ہو, کیونکہ غصبی چیز اگر دفنائی جائے گی تو قبر کو کھودنا واجب ہو جائے گا, ورنہ عام طور پہ قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. آیت اللہ مرشی نجفی جو اصل نجف کے تھے, قم مقدس میں ان کا مقبرہ ہے, معصومہ قم کیا ہے, جن کی بدولت جنہوں نے جب تبسل کیا تھا حضرت امام زمانہ سے اور ان سے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے جناب سیدہ کی اصل قبر کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں آپ کے چاہنے والوں کو وہ قبر کی نشاندہی کروں. تو بہت عرصے کی عبادت کے بعد حضرت حجت خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تھا علیکم بقبر المعصومہ, تم پر لازم ہے کہ معصومہ کی قبر کو تھامو. تو ان کو یہ تعلیم دی کہ تم معصومہ کی قبر کو تھامو. معصومہ کی قبر کو تھامنے والا ایسا ہے جیسے اس نے زہرا کی قبر کو تھام لیا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں ایام فاطمیہ میں اتنے قافلے جنت البقیع نہیں جاتے جتنے قم مقدس جاتے ہیں. یہ وہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں, اب ذرا غور فرمائیے کہ عرفان رکھنے والے حضرات کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ہم جیسوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرا وہ رومال کہ جو میں آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے استعمال کرتا تھا وہ میرے قبر میں میرے ساتھ رکھا جائے. جائز چیز ہے بالکل, اور رومال میرے ساتھ رکھا جائے. میرا وہ قرآن جس سے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا وہ قرآن میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے. اور میرا وہ مصلی جس پہ میں عبادت کرتا تھا وہ مصلی میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ کے سامنے اس بندے کے ایمان پر گواہ بن جائیں گی. آیت اللہ مرشی نجفی جب بھی اذاخانے میں آتے تھے تو آپ داخل ہوتے, ہم تو اذاخانے کو آ کے جھوٹتے ہیں, وہ داخل ہوتے کے ساتھ ہی امام باڑے کے تمام در و دیوار کو بوسا دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں معلوم کہاں سے کس نبی کا گزر ہوا ہو, کہاں سے کون سا امام گزرا ہوا. دیوار ذہن میں رکھیے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں مدرسۃ القائم بہت اچھے جو کام کر رہا ہے, اس میں سے آپ روز ان کی پوسٹیں دیکھا کریں, اس میں انہوں نے روزانہ ہی باتیں ڈالی ہیں کہ تمام مراجع کا یہ فتویٰ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا مجالس میں معصومین آتے ہیں؟ فرمایا چہاردہ معصومین علیہ السلام کا مجالس میں آنا روایات سے بھی ثابت ہے, عقلاً بھی ثابت ہے. یعنی کوئی عقلی بیریئر ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں اچھا مولانا مجلس میں کیسے آ سکتے ہیں. جب آپ کے ابا کی روح ایک وقت میں 6 جگہ جا سکتی ہے تو جو برزخ کے امور کے مالک ہیں وہ فرش جگہ میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ تو معصومین آپ نے کل جیسے میں نے واقعہ عرض کیا کہ کئی مجالس میں یہ واقعات دیکھے گئے کہ وہاں پہ معصوم کا گزر ہو رہا ہے, معصوم کا حضور ہے. اور پھر میں بڑی آسانی سے ایک بات کہہ دوں, اگر فرش ادا پہ معصوم نہیں آتے ہیں تو پھر فرش ادا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جمع ہونا پھر بیکار ہے, ایک رسم ہے, پھر ایک عادت ہے. اگر واقعہ اس فرش پہ فرش ادا پہ معصوم آتے ہیں جیسا کہ آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہ فرش ہمارے اس مصلی سے لاکھ درجہ بہتر ہے جس پہ میں تنہا عبادت کر رہا ہوں, مگر اس فرش اعضا پر معصوم ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جناب سیدہ حاضر ہو جاتی ہے اور آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے
دعا کرتی ہیں. تو میرے عزیزوں یہ عزاداری سید الشہداء جسے جہاں جیسے مرحمت ہو جائے, جسے جہاں جیسے مل جائے, اس کو غنیمت چاہیے. آپ دنیا کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اتنی مصروف زندگی ہے کہ انسان کے لیے اپنے سگوں کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. ایسے میں اگر کوئی عزائے سید الشہداء کے لیے وقت نکال رہا ہے تو وہ لائٹ تحسین ہے, اس پر رشک آنا چاہیے, اس کو داد دینی چاہیے کہ ایسے مصروف زمانے میں کہ جہاں وقت کی بھاگا دوڑی ہے, ایسے میں اگر کوئی شخص اپنا وقت عزائے سید الشہداء کے لیے صرف کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ عزائے سید الشہداء کے حوالے سے تمام علماء نے لکھا, آپ جس مرجع کے بھی مقلد ہیں, جس کی بھی تقلید کرتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سوال لکھ دیجئے عزائے سید الشہداء میں خرچ کرنا کیسا ہے, پھر مجھے بتائیے گا جواب کیا آیا. تمام یک لسان ہیں, تمام متفق ہیں, فرماتے ہیں جس قدر ثواب سید الشہداء میں عزاداری میں خرچ کا ہے اتنا ثواب کسی نیکی میں خرچ کرنے, کسی نیکی میں. بہت بڑا جملہ ہے. آپ 1000 نیکیاں گنوا سکتے ہیں, مجھے بھی, میں بھی گنوا سکتا ہوں 2000 نیکیاں. فرماتے ہیں جو ثواب عزائے سید الشہداء میں خرچ کرنے کا ہے وہ کسی نیکی میں خرچ کرنے کا نہیں. حتیٰ یہاں تک فتویٰ ہے, فرماتے ہیں عزاداری کو کم کر کے کسی نیک کام کو کرنا جائز نہیں ہے. واہ 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 واہ. عزاداری کو کم کر کے کسی کام کو کرنا بالکل جائز نہیں. کہ آپ عزاداری کے برابر میں دوسرا کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ کریے اور اس سے عزاداری میں فرق پڑ رہا ہو, فرماتے وہ کام کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے جس سے عزاداری کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچے. حیدر بھائی خراسانی کا وہ بیان آن ریکارڈ ہے, زندہ 101 برس کے مجتہد ہیں ہمارے. فرماتے ہیں ہر وہ کام, ہر وہ جملہ جو عزاداری سید الشہداء کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے وہ رسول اللہ کی کمر کو توڑنے کے برابر ہے. یعنی کیا مطلب, عزاداری سید الشہداء دین کی بنیاد ہے. عزاداری سید الشہداء نے مکتب اہل بیت کو زندہ رکھا ہوا ہے. امام خوئینی کی کتاب ہے نہضت عاشورہ, یعنی تحریک عاشورہ, ان کی پوری کتاب ہے عربی کے اندر. اس میں ان کے بیانات جنہوں نے مختلف اپنی تقاریر میں مختلف مقامات پہ مختلف خطبات میں ارشاد فرمائے. مجالس اور ماتمی دستوں کے لیے فرماتے ہیں احفظوا هذه مواقف الادا. موقف سنا ہے نا مشی میں سب نے موقف کہتے ہیں دستوں کو. احفظوا هذه المواقف الادا ومواقف اللطم. فرماتے ہیں ان ماتمی عزائی دستوں کی حفاظت کرو. فإنها حفظت الاسلام, کیونکہ ان ماتمی دستوں اور مجلسوں نے اسلام کو بچایا ہوا ہے. اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداری سید الشہداء ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر جس شخص کا جتنا حصہ ملتا چلا جائے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ دنیا کا کوئی پلان اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ سے سیونگ کے نام پر اگر کوئی پیسہ مانگ رہا ہے تو وہ بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ سیونگ کروا رہا ہے میری, لیکن وہ سیونگ کروانے کے بعد ہوگا کہ 20 سال بعد وہ پیسہ کیا ہوگا, آپ زندہ رہے تو آپ بھی کام آئے گا, آپ نہ رہے تو بھی بچوں کے پاس کام آئے گا. سیو کہاں کا ہوا, خرچ تو پھر ہو گیا. آپ دنیا کی کوئی پالیسی اٹھا کر نہیں آئے, آپ جتنا چاہے سیونگ کہیں وہ سیونگ نہیں ہے. جو آپ کے پاس رہ گیا وہ آپ کا ہے ہی, خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا. قرآن نے سورہ نحل کے آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. یاد رکھو جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا, جو تم اللہ کے پاس بھیجو گے وہی تو حقیقت میں بچت ہے اور باقی رہ جانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ زکات اور خمس کو ہم سمجھتے نا کہ یہ مولوی جیب سے نکال رہا ہے, اس کی کیا مجال ہے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی جیب سے نکالیں. یہ مالی عبادت اللہ نے فرض کی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وینفقون مما رزقناہم ينفقون. اللہ کہتا ہے متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کہا, ہمارے دیے ہوئے میں سے. جس دن آدمی یہ سوچ لے گا کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے ہی نہیں تو پھر خرچ کرتے ہوئے کبھی ہاتھ اس کا دکھے گا نہیں. اور جس دن اس نے یہ سمجھا میرا ہے بس وہیں سے پھر اس کا ہاتھ بخل کی طرح چلا جائے گا. میرے عزیزوں زمانہ بچا کر امین ہوتا ہے, ہم حسین پر خرچ کر کے امین ہوتے ہیں. دو مصرے کسی شاعر نے کہتے ہیں اللہ سے جزائے خیر دے, کہا تھا کہ بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. کامل زارات کے اندر ایک روایت ہے 387 ہجری کی پہلی شیعہ کتاب زیارت کے عنوان پر شیخ ابن خولگہ قمی جو کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی زری کے باہر والے کمرے میں سنہری جانے کے اندر شیخ مفید کے ساتھ دفن ہے, یہ وہ علی ہوتی ہے. شیخ ابن خولگہ قمی اپنی کتاب کامل زارات میں چھٹے امام سے روایت آتے ہیں. سنان اس کا راوی ہے,
عبداللہ ابن سنان، وہ کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ بتائیے ما لمن ينفق فی المسیر الی ابیک الحسین، اس شخص کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جو آپ کے بابا حسین کے رستے میں کچھ خرچ کرتا ہے؟ یہ سوال ہوا ہے. اللہ اکبر. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یحسب له درہم الف والف، فرمایا میرے بابا کی راہ میں ایک درہم خرچ کرنے والے کا وہ ایک درہم ہزار ہزار کر کے کاؤنٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم ہزار، 100 درہم کو ملٹیپلائی کرنے 1000 سے کہاں پہنچے گی بات کر. اس کا مطلب یہ ہوا حسین کی بارگاہ میں کتنا دینا معیار نہیں ہے، کچھ بھی دینا معیار. یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا تم کو ثواب ملے گا، نہیں. ممکن ہے کسی نے حسین کی راہ میں اگر فرش بھی ہاتھ سے بچھایا اس فرش کا بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے. زہرا کو اجر بھی نہیں رکھتی ہے. تم نے اگر حسین کی نظر جلانے کے لیے، نظر کو پکانے کے لیے ذرا سی وہ آگ اور دیا سلائی روشن کر کے تم نے انتظام کیا تو وہ نظر جو روشنی سے پکی، اس آگ سے پکی، اس میں تمہارا حصہ شامل ہو گیا. تم نے اگر ایک عزائے سید الشہداء میں کوئی کام کیا اپنے تن سے، اپنے من سے یا اپنے دھن سے، زہرا کچھ نہیں رکھتی ہے. اس لیے کہ زہرا بڑی خوددار ہے، اپنی بیٹی کی راہ میں خرچ کیا ہوا سب کچھ لوٹا کے کرتی ہے. فرمایا صرف یہ نہیں کہ اس کا ایک درہم ہمارے ہزار ہزار کاؤنٹ ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَاتٌ مِثْلُهَا، اس کے درجے بھی ایک درہم کے بدلے ہزار ہزار بلند ہوں گے. مرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمارے مومنین کے درجات کو بلند فرما. درجات کوئی چیز ہے نا جو بلند کروائے جا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بلند تو اس سے اچھا کیا نہیں ہے کہ ہم زندگی میں خود بلند کروائیں. کیا پتا تو مرنے کے بعد میری بلندی درجات کی دعا کرے کہ نہ کرے. 20 سال بعد کس کے پاس وقت ہوگا کہ وہ کسی کی بلندی درجات کی دعا کرے گا؟ وہ کہے گا ماں میں اپنے بخشنے کی پڑھی ہے، تم دوسرے کی دعائیں کروا رہے ہو. تو جتنا انسان اپنے لیے کر سکتا ہے عزائے سید الشہداء کے اندر جی کھول کے خرچ کرے. اور یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں، بڑا لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر پیمانے پہ کر لیں، تھوڑا اس کو کم کر لیں. یاد رکھیے فتاوی کی روشنی میں ایسے شخص کی باتوں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے جو مائنس عمل کر کے کسی نیکی کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ نیکی نہیں کر رہا، نیکی کے نام پہ تماشا کر رہا ہے. ہاں عزاداری کو کرنے کے بعد تمہیں جتنے دیر کام کرنے کرو، اس لیے کہ نیکی کے کام قبول اس وقت ہوتے ہیں جب دل میں حسین ابن علی کی محبت ہو. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا دل شاد ہوتا ہے دیکھ کر کہ دنیا کے چپڑے چپڑے میں ذکر حسین ہو رہا ہے اور آنے والی نسل کے لیے عزاداری کے مواقع اور عزاداری کے مراکز کو فراہم کر رہا ہے. خدا ہمارے شاہد نظر کے تمام احباب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں وہ مشرہ بھی پڑھوں گا آج، میں نے روکا ہوا تھا 2 دن سے، اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا وہ مشرہ آخری تقریر کے اندر ہی پڑھا جائے جو اس سلسلے کی آخری تقریر ہے. تو خدا آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بزرگوں کی سرپرستی رہے، جوانوں کو حفظ و امان عطا ہو تاکہ ان کے زور بازو سے ہماری عزا اور بلا کا سفر آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے. بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو جو ماں باپ تربیت کے لیے لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آج کی تربیت کا انہیں بہترین عزادار بنانے والی ہے. تو جی بڑھ کر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے تعاون فرمائیں، دام درہم سخن جب کہیں آپ کو موقع فراہم ہو جائے. ہمارے شاہ نجف کا یہ ادارہ آپ کے سامنے جس طرح سے اسٹیبل ہو رہا ہے، اسٹیبل ہوا ہے، تو میں کل کسی سے یہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ 2 سال بعد پہچاننے میں نہیں آئے گا کہاں کو ہے، کچھ اور ہی رنگ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب کو چاہیے کہ دام درہم سخن اس کا اپنا حصہ بھی ملائیں اور نیت یہ کریں کہ اس میں میں اپنی بقا کے لیے، اپنے آنے والی نسل کی بقا کے لیے عزائے سید الشہداء کے اندر اپنا حصہ ڈالوں تاکہ زہرا کی دعاؤں کا حقدار دنیا میں بھی قرار پاؤں اور آخرت میں بھی قرار پاؤں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمارا 3 نمبر سلسلہ گفتگو میں رہی تو صفات العابدین اور زین العابدین فرمان سے آگے لے اس مرحلے کا انعام وہی ہو جائے گا. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کو میں نے تلاوت کی. ارشاد احدیت ہوا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے کچھ اماموں کو اپنے امر سے بنایا جو ہماری مرضی سے ہدایت کرتے. اور اس کے بعد فرمایا فاوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. اس جملے کو انڈرلائن کر لیجیے. اور یہ ہمارے جتنے انبیاء امام گزرے یہ سب کے سب عابدین تھے. بس اس جملے کو انڈرلائن کر لیجیے گا، آج اسی جملے سے کام لینا ہے. کل اور اس سے پیوستہ روز کی گفتگو آپ کے ذہن حاضری میں محفوظ ہے اور مختلف مقامات میں گفتگو موجود ہے. ہماری گفتگو کل اس مقام میں رکی
کثرت نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے. جب میں فقط کہہ رہا ہوں تو جملے کو پورا کیا جائے, آدھا جملہ لے کر کہیں پر شوق نہ مچائے گا کہ وہ مولانا کہتے ہیں نماز روزہ عبادت نہیں ہے. فقط نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے, ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہمارے روایتیں بڑی ہیں, بلکہ معصوم نے فرمایا اللہ کی ذات میں, اس کی مخلوق میں, بلکہ معاف کریں اس کی ذات میں نہیں, اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے کا اصل نام عبادت ہے. اسی طرح ایک روایت ہے عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے. یہ عالم اور عابد کو دو بھائی نہیں, عالم نے وہ شب کے مدین لے کر سو رہا ہے اور عابد کو جو عبادت کر رہا ہے. کیا کمال ہے, عالم نیند کے مزے لے رہا ہے اور وہ عابد بیچارہ نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ کیا کہتے ہیں مولانا کہ عالم کی نیند عبادت کی عالم کی عبادت سے بہتر ہے. جب تشریح پوچھی گئی فرمایا عابد جو عبادت کرتا ہے اسے اصل میں کئی چیزوں کا علم نہیں ہے, لیکن عالم وہ ہے جو علم کو حاصل کر کے سو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ عبادت جو بغیر علم و معرفت کی جائے اس سے سونا بہتر ہے. وہ جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ یقین کا سونا شک کے جاگنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو ایک آدمی کو اتنا یقین آ گیا, اس نے نماز روزہ سب چھوڑ کے وہ سو گیا. وہ کہنے لگا مجھے بڑا یقین آ گیا. میرے عزیزوں یہ یقین نہیں ہے, یہ کوئی ذہنی بیماری ہے کہ تجھے یقین جیسی لگ رہی ہے. جب یقین بڑھ جاتا ہے تو عبادتیں کم نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ. جائیں آپ کے بارسہ میں پڑھیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. حتی اتاک الیقین. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں تم نے نماز اور روزے کو قائم کیا, زکات دی, اچھائی برائی کا حکم دیا, اللہ رسول کی اطاعت کی, یہاں تک کہ تمہیں کیا گیا یقین. اچھا اب میں پوچھ رہا ہوں کہ شہادت سے پہلے کیا حسین کو یقین نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر ذات وارثہ میں کیا ہے, یہاں تک کہ تمہیں یقین آ گیا. تو یہ بعد میں جو یقین آیا یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ اردو والے یقین نہیں ہے. جب اردو میں یقین کا معنی ٹرسٹ کے سمجھتے ہیں, اعتماد کے سمجھتے ہیں, یہاں یقین کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ یہاں یقین کا ایک معنی موت ہے, شہادت ہے. یعنی اے حسین تم نے اپنے رب کی اطاعت کی, فرما برداری کی, یہاں تک کہ تم لقائے الہی کی منزل کو پہنچ گئے, تم اللہ کی ملاقات کو پہنچ گئے. یقین کا ایک معنی یہ ہے. تو جو عبادت انسان کو شک کی کیفیت میں مبتلا رکھے, جائیں پڑھیں فقہ کی کتابوں کو پڑھیں, کثیر الشک بیٹھا ہوا وضو خانے پر, اس کا وضو تمام نہیں ہونے دے رہا ہے, پتہ نہیں یہاں سے رہ گیا, یہ خشک رہ گیا ہے, غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل ہی پورا نہیں ہونے دے رہا ہے, پتہ نہیں یہ حصہ خشک رہ گیا ہے. ایسے شخص کو کیا کہا گیا؟ کثیر الشک. تمام مراجع کے فتاوی پڑھیں, کثیر الشک کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرماتے ہیں کثیر الشک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے, آگے بڑھے. شک کا مریض ہو گیا ہے, اگر شک کا مرض تجھے لگ گیا تو تیری تو فجر ہی پوری نہیں ہونے دے گی, وہ وضو صحیح نہیں ہونے دے رہا ہے. تو روایت کے اندر یہ ہے کہ کثیر الشک جو شک ہو, شک کرنا شریعت میں, نماز میں کیا ہے کہ اگر بار بار شک آ رہا ہو پتہ نہیں تیسری چوتھی کیا کریں, اس کو وہی سمجھے جو پڑھ رہا ہے, شک کی پرواہ نہ کرے. کیونکہ فقہ میں قاعدہ ہے کہ شک کبھی بھی یقین کو نہیں توڑتا. 5:30 بجے وضو کیا تھا, مغرب کے اذان پہ شک ہو رہا ہے وضو ہے یا نہیں ہے, تو وضو کرنے کا یقین ہے, ٹوٹنے کا شک ہے, تو کیا سمجھے گا؟ وضو سمجھے گا. اب اسے یہی شک ہو رہا ہے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اب تو کرنے میں شک ہو رہا ہے تو وضو کرنا پڑے گا. نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے میں نے تشہد پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, تو جب پڑھ چکا وہ ٹھیک ہے, اگلے کے لیے یقین پیدا کرے گا. شریعت نے شک کی پرواہ نہیں. اب مجھے ذرا فیصلہ کر کے بتائیں, جو رب 2 رکعت کی نماز میں شک اور شکی کو برداشت نہ کرتا ہو, وہ علی کے فضائل میں شک کرنے والوں کو برداشت کرتا ہو. علی کے فضائل میں شک کرنے والوں کو برداشت کرتا ہو. اسی لیے شیخ صدوق کا رسالہ موجود ہے صفات الشیعہ کے نام سے. صفات الشیعہ چھوٹا سا رسالہ ہے. شیعہ کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, تو ذرا اس کو پڑھ لیں, پھر آج کل کے شیعوں کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے اور چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں. آج اس امام کی تذکرہ اسی کے حوالے سے روایت بیان کر رہا ہوں. دروازے میں دخل الباب ہوا, کنیز نے آ کر چوتھے امام سے کہا کہ کچھ لوگ آئے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. چوتھے امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, جیسی کنیز نے کہا کہ شیعہ ہیں, تو روایت کا جملہ اتنی تیزی سے دوڑے, کنیز کہتی ہے قریب تک کہ ہوا میں الجھ کے ناہموار ہو جاتے, تیزی سے دوڑے, جلدی میں دوڑتے ہیں, دروازے پہ گئے, جتنا جلدی سے گئے تھے اتنا جلدی واپس آ گئے, اور چہرہ نیچے تھا. کنیز نے کہا مولا آپ کے چاہنے والے آئے, کچھ بات چیت نہ ہوئی؟
فرمایا کہ میں تو ان کے چہروں پر اپنی کوئی شیعہ کی علامت نہیں پاتا. میرے شیعہ نہیں، ان کا دعویٰ ہے. پھر امام نے علامت بیان کر دی. فرمایا میرے شیعہ ایسے، میرے شیعہ ایسے، میرے شیعہ ایسے، میرے شیعہ یہ، میرے شیعہ وہ، میرے شیعہ وہ. کنیز کہتی ہے مولا اس طرح کا تو پورے مدینے میں کوئی نہیں دیکھتی. فرمایا دنیا کے اطراف و کنار میں ہمارے ایسے چاہنے والے پائے جاتے ہیں. جب اس صفت کے افراد نہیں دیکھو ہؤلاء شیعۃ علی بن حسین، سمجھنا وہ ضرور آتی ہے شیعہ. کرم کرو، شکر کرو میرے عزیزو اہل بیت کا، احسان مند رہو حدیث کسا کا کہ اس نے ہمیں محب کہہ کر بچا دیا. سبحان اللہ. ما ذکر خبرنا هذا في الارض في محافل من محافل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومحبین. بچا لیا میں کسی کے ساتھ. جس جگہ ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوتے ہیں، یہ دوسری کیٹیگری تو بنائی ہے مولانا نے، بس ٹھیک ہے آ جاؤ تم بھی ہمارے چاہنے والے ہو. ورنہ ایک کیٹیگری تھی شیعہ. مجھے بتائیں اس کیٹیگری نے ہمیں بچا لیا. ہم ان کے کم سے کم محب تو ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت تو کرتے ہیں. اب تو اس میں بھی بہت سے لوگ چھوٹتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اچھے، وہ بھی اچھے. تو ایسی کہانی شیعہ کبھی نہیں چاہیے. یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عبادت کی کیفیت کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو کل ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ عبادت کی کیفیت صرف یہ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، نہیں، آپ کا ہر عمل ایسا ہو کہ آپ کر رہا آپ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب میں رائٹ پیش کرتا ہوں، گفتگو آج آگے بڑھے وقت میں گفتگو تمام ہو جائے گی. کتاب کا نام ہے آداب الصلاۃ. آداب الصلاۃ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے صلاۃ الخاشعین کے نام سے. یہ امام خمینی کی کتاب آداب الصلاۃ المعنویہ، کمال کی کتاب. اب وہ نماز کا نام جہاں بھی لکھا ہو ویسے ہم لوگوں کو بولا جائے نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے انہوں نے. آداب الصلاۃ کی کتاب کی امام خمینی نے. صلاۃ الخاشعین اس کا ترجمہ ہوا. جملہ سنیے کیا ہے. فرماتے اذا اخلص العبد 40 صباحا جلت على لسانه من قلبه ينابيع الحكمة. فرماتے ہیں کوئی شخص اگر 40 دن اپنی زبان کو گناہوں سے روک لے، 40 دن، یہاں ہم کی آیت کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں؟ 2 سال. یہاں تو صرف 40 دن کا پیکج ہے. 40 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 مہینہ اور 10 دن. 40 دن جو شخص اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھے، یعنی غیبت نہ کرے، فوش کلامی نہ ہو، جب بولے اچھا بولے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو کم بولتا ہے. جو کم بولتا ہے وہ اچھا بولتا ہے. کم بولے گا اچھا بولے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں جو کبھی کبھی بولتا ہے لوگ اس میں توجہ بھی کرتے ہیں. جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، جی آپ فرمائیں. اور جو ہمیشہ ہی بولتا ہے سب کہتے ہیں تم چپ رہو، تم بولو، تم بہت بولتے ہو. نجم العالم میں کیا کہا میرے مولا نے؟ اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل پوری ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. جہاں سے زیادہ بولتا نظر آئے اس سے ملبس نہیں ہوئیے گا، آگے بڑھے گا، سمجھ لیجیے گا اقلی طور پہ نابالغ ہے، قائم پہ 18 کا ہو گیا. علی کی نگاہ میں نابالغ ہے، زیادہ بول رہا ہے، کم بولے گا، کام کا بولے گا. روایت کا جملہ یہ تو 40 دن اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھے. معلوم ہے کیا ہوگا؟ جرت علی لسانہ من قلبہ ینابیع الحکمہ. اللہ 40 دن کے بعد اس کی زبان سے حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا. جو بولے گا حکمت بولے گا، جو بولے گا وہ کام ایسا بولے گا سب کہیں گے کیا سبحان اللہ کیا جملہ کہا ہے، تیرا کہا پورا ہو جائے گا. یہ جملہ ہے. تو اب اور فرمائیں کہ عبادت ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم چاہیں کہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اسی کتاب میں روایت ہے اور یہ روایت شیخ حر حمدی نے اپنی کتاب الاحادیث القدسیہ میں لکھی. شیخ حر حمدی جو وسائل الشیعہ کے لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب میں بھی روایت ہے اور برادران اہل سنت کی بھی روایت متفقہ روایت ہے اور ہے حدیث قدسی. آپ جانتے ہیں حدیث قدسی جو اللہ کا کلام ہو قرآن کے علاوہ ہو. حدیث قدسی کا جملہ سنیے گا کیا ہے. فرمایا اذا یتقرب عبدی، صفات العابدین اور زین العابدین، اذا یتقرب عبدی الی بالنوافل. اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے، نوافل کے ذریعے 5 وقت کی نماز نہیں، وہ تو پڑھنی ہے تمہیں، وہ تو پڑھو گے تب بھی ہمارے قریب، نہ پڑھو گے تب ہم سے دوری دور ہو. بات بولیے نوافل کی. نوافل کون سی؟ وہ ظہر اثر کی جو پڑھتے ہیں نافلہ، فجر کی نافلہ، مغرب کے بیچ کی نافلہ، 2 رکعت کی چیزیں. ان کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا جو مغرب کی 2 رکعت نافلہ پڑھتا ہے وہ 2 رکعت نافلہ اسے دار السلام کا وارث بنا دیتی ہے. صحابہ الرحمن کی روایت.
دارالسلام یعنی جنت میں سلامتی کا جو گھر ہے اس کا وارث ہو جائے گا. بتائیے جس جب نفل نماز جنت کا وارث بنا سکتی ہے تو واجب نماز کہاں کھڑی ہے؟ واجب نماز. تو روایت کے اندر جملہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی 40 دن زبان کو محفوظ رکھے تو اس طرح سے اس کے لیے معاملہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب وہ اپنی عبادت کے اندر اس قدر قرب اختیار کرے گا پروردگار کا کہ جب وہ عبادت کر کے ہٹے تب بھی وہ ویسا ہی رہے جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ جملہ سنی کا روایت کرتا ہے جب بندہ نوافل میں لگے وہ رات کو جاگنا 2 رکعت جب رات کو جاگ کر عبادت کرے گا میرے قریب ہوگا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ روایت جملہ ہے فَأَحْبَبْتُ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کرنے لگوں گا. فَإِذَا أَحْبَبْتُ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا. جب آپ کسی سے محبت کرتے تو کچھ تحفہ کچھ انعام کچھ یادگار دیتے نہیں دیتے. وہ محبت کر رہا ہے انعام کیا ہے؟ جب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا أَكُونُ سَمْعًا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر میں اس کی وہ سماعت بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے. میں اللہ اس کی سماعت بن جاؤں گا. وَأَكُونُ لِسَانًا الَّذِي يَنطِقُ بِهِ میں اس کی زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولتا ہے. وَأَكُونُ يَدًا الَّذِي يَقْبِضُ بِهِ میں اس کا وہ ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے. وَأَكُونُ رِجْلًا الَّذِي يَمْشِي بِهِ میں اس کے قدم بن جاؤں گا جس سے وہ چلتا ہے. وَأَكُونُ قَلْبًا الَّذِي يَتَفَكَّرُ بِهِ میں اس کا وہ دل بن جاؤں گا جس سے وہ سوچتا ہے. اس کے کان میں, اس کی زبان میں, اس کا ہاتھ میں, اس کے قدم میں, اس کی آنکھ میں آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا. اس کا دل میں بن جاؤں گا جس سے وہ سوچتا ہے. کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر آگ سے دور روڈ کو رکھے تو کچھ گرم, قریب کرتے زیادہ گرم, آگ میں ڈال دیں کچھ دیر کے بعد آگ اور روڈ ایک جیسی ہو جائے گی. جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے تو پھر میں اسے اپنے جیسا کر دیتا ہوں. جی ہاں یہی لفظ روایت میں اپنے جیسا کر دیتا ہوں, لیکن سمجھ کے جائیے گا اپنے جیسا سے مراد کیا ہے. اسی روایت کے آگے ایک اور روایت ہے. فرمایا کیا کمال کا جملہ ہے. فرمایا جب کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے میرے قریب ہوتا ہے جب وہ میرے بہت قریب آتا ہے اللہ خود کہتا ہے جیسے اسی میں عبدی ہے میرے بندے اطیعنی جب تو میری اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اجعلک مثلی تو میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. کسی کو پریشان نہیں سنتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ جیسا کیسے ہو گیا. اما جب وہ خود بنا رہا ہے تو میں اور کیا کریں. وہ کہتا ہے اجعلک مثلی ہے میرے بندے تو عبادت کر قریب ہو میرے میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. اس اپنے جیسے کو آگے جا کر خود اللہ نے بیان کیا انا حی لا اموت میں حی ہوں نا مجھے کبھی موت نہیں آتی. اجعلک حیا لا تموت میں تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا تو کبھی مرے گا نہیں. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. انا غنی لا افتقر میں بے نیاز ہوں کبھی فقیر نہیں ہوتا. اجعلک غنیا لا تفتقر میں تجھے بھی ساری دنیا سے بے نیاز کروں گا تو کبھی کسی سے مانگے گا نہیں. سبحان اللہ واہ واہ واہ. مہما اشاء مہما اريد اشاء میں جب جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. اجعلک مہما تشاء ما تريد میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ جب تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. ہو گئی 2 حدیث. اب مجھے یہ بتائیے دنیا میں کوئی آدمی آپ کو دکھا کہ جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو ہاں اور کوئی کہہ کے مرا کوئی کسی بھی نہ کسی کا بھی نام دے دے کوئی شیخ الحدیث کوئی مفتی یا مفتی اعظم کوئی دارالعلوم کا کوئی پیر کوئی کتب کوئی ولی ملا جو یہ کہہ کر گیا میری آنکھ اللہ کی آنکھ ہے. نہیں کہہ سکتا. جب نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب ابھی عبادت کی اس منزل کو پہنچا ہی نہیں کہ اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جائے. واہ واہ واہ. اور حدیث تو موجود ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ 35 ختم ہو گیا. 35 ہے کہ آج بھی اگر دل کی عبادت کرے تو اس کی آنکھ میری آنکھ اس کی زبان میری زبان اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کا دل میرا دل وہ جو چاہے گا میں وہ چاہوں گا. جیسے میں زندہ وہ بھی زندہ تو کوئی تو یہ بتا کر مرتا دنیا سے گزرتا کہ میں اس جیسا ہوں. جب کسی نے یہ نہیں کہا اور اگر کوفے کے ممبر پہ علی کہہ رہے انا عین اللہ کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا ہر ایک میدان میں تولا علی مولا علی مولا
تو ہمیں اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی آنکھ کہاں سے بن جائے؟ ہمیں اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں، بھروسہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، انا اللہ کا مطلب ایک اور جملہ کہہ دوں، بعض لوگ سب جوڑ کے علی کو اللہ بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، بے وقوف ہیں وہ، یہ نہیں ہے کہ علی کی آنکھ اللہ کی، ہاتھ اللہ کا، سبحان اللہ کا، دونوں جوڑ کے اللہ ہی بنا دیا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ علی جو دیکھتا ہے اللہ کا دکھایا وہ دیکھتا ہے، علی جو بولتا ہے اللہ کا کہا بولتا ہے، علی جو کرتا ہے اللہ کا کیا کرتا ہے، علی کو جو دیکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب کا اعلان کیا ہو اور اس کے قریب آ گیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد یہ آخری جملے میں ذرا رکیے گا، دعائے نبوہ میں ایک جملہ ہے، اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ، کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ جس کی طرف اللہ کے دوست توجہ کرتے ہیں، یہ دعائے نبوہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ جس کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں؟ تو پہلے تو مجھے بتائیے اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اس کا چہرہ تصور کرنا، اس کو سپوز کرنا، خیال کرنا انسان کو شیعت سے باہر پھینک دے گا، کمال ہو گیا۔ ادھر دعائے نبوہ میں ہے کہ کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ، ادھر علی کہہ رہے ہیں انا وجہ اللہ، ادھر قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کمال ہو گیا۔ عقل یہ کہہ رہی ہے، شریعت میں کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، روایتوں اور آیتوں میں ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو معلوم ہے چہرے سے مراد کیا نہیں علماء نے؟ چہرہ تو اہل بیت کی، یہ تو ہے نام وجہ اللہ، پانچویں نام کی فرمان ہے۔ وجہ سے مراد کیا ہے؟ مجھے بتائیے انسان کی پوری باڈی کے اندر اس کی پہچان اور شناخت کی چیز کیا ہوتی ہے؟ چہرہ۔ ایئرپورٹ پہ پورا اسکین نہیں کرتے ہمارے وجود کو، فیس آئی ڈی، منہ دکھاؤ کہاں ہے تمہارا، چہرے کو پہچانتا ہے اس کے بعد چھوڑتا ہے۔ زمین پر آل محمد اللہ کی پہچان ہے، اس کی پہچان کا نام آل محمد ہے۔ ان کو چھوڑ کے اگر اللہ کہیں بنانے گئے تو پھر کچھ اور ہی بنے گا، اللہ نہیں بنے گا۔ ان کے دروازے پر آ جاؤ، ایسا ہے جیسے تم اللہ کے قریب چلے آئے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کون سی والی ہے؟ وہ خود ہی جوڑ کے کہتے تھے ہاں دیکھا بھائی ہم تو پہلے کہتے تھے علی اللہ، کمال ہو گیا۔ وہ تمہاری میتھ ہے، ہماری میتھ یہ والی ہے، ہماری میتھ کے مطابق آل محمد اللہ کی پہچان ہے۔ اتنا قرب اللہ کا اختیار کیا۔ اب کہہ دیتا ہوں جملہ کہ حدیث خدا کی قسم سے رٹنے کی نہیں ہے، ان کے پیچھے پورا ورک ہے، پورا کام ہے، یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں۔ ایسی کہتی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کمال ہو گیا۔ بھائی میرا تو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کبھی عقیدہ یہ کہ الحمدللہ تو مجھے روایت ڈھونڈ کے بتائیں، نبی نے کہا میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لائے روایت آپ کے سامنے، قیامت تک کا وقت ہے، کوئی شیعہ سنی کتاب لے کر آئے جس میں میرے رسول نے کہا ہو کہ میرا دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت دیکھنا نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا میں، روایت کہاں موجود ہے وہ دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر یہ تو ام المومنین نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کمال ہو گیا۔ اس عبادت کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہ اللہ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، لیکن جس زبان سے قرآن آیا اسی زبان نے یہ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ رکھیے گا، آج آخری مجلس سے سلسلے کی کچھ حق ادا ہو جائے، اگر چاہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا مکمل۔ فرمایا کہ کیا کمال کا جملہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا وہ جملہ تو سب نے سنا ہوگا کہ ہمارے وہ بزرگ عالم فلاں بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ویسے تو آج کل حالات یہی ہے، سب کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جو حالات اوور آل ہو گئے، لیکن یہاں مراد کیا لی جا رہی تھی کہ یہ بزرگ بیٹھے کی تائید کریں گے، میری ان کے مسکراتے ہوئے چہرے میں تائید کر رہے۔ پہلے زمانے میں عالم ربانی جسے کہا جاتا تھا، ایسا بندہ جسے دیکھ کے رب یاد آ ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا ہے دیکھ کے، ان سے یہ پوچھ لوں، ان سے یہ کہہ دوں، ان سے یہ کر لوں، وہ گیا وہ تو اللہ اس کی کچھ خوشبو ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن ایسے علماء بزرگ ابھی بھی ہمارے سروں میں الحمدللہ موجود ہیں، دنیا کے اطرافوں کے نام ہے، جن سے سبب اور سلسلہ چل رہا ہے۔ فلاں عالم کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا تو یہ فلاں عالم کتنے بڑے ہو گئے دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے؟ 1400 سال کے بعد فلاں عالم کو دیکھ کے تو اللہ یاد آ گیا۔ اگر نبی کے بھائی علی کو دیکھنا عبادت ہے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔
نبی نے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب اس سے بڑا جھوٹا نہیں ہوگا جو اس کے کہے کو جھٹلائے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. جملہ سنیے گا, لغت کی بہت بڑی کتاب ہے امام ابن عشیر کی, اس کا نام ہے النہایہ. اور ٹائم بعد لفظ لیا تو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. النہایہ, النہایہ فی اللغہ, امام ابن عشیر جزری علیہ سنت کا ہے, اس کی لغت کی کتاب ہے. لغت میں جب وہ عین با دال کے چیپٹر میں پہنچا, آپ جانتے ہیں ڈکشنری کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے, روٹ ورڈ کے ذریعے دیکھی جاتی ہے, پورا لفظ نہیں ملتا ہے. عین با دال جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے عبادت کا, جو میں نے پہلے دن بھی کہا تھا, ابدا. جب ابدا میں پہنچے امام ابن عشیر اور جب عبادت کے ورڈ پر آئے, عبادت کے ورڈ کو ڈسکرائب کرنے لگے, کہنے لگے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی یہ عبادت. واہ واہ واہ. یعنی ایگزامپل کے طور پہ مثال کوٹ کری کہ بھئی رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نیچے جا کے فٹ نوٹ لگایا, فٹ نوٹ جانتے ہیں حاشیہ, صفحے کے بعد اپنا کہا, یعنی امام کے کام پہ اپنا کام لگا رہے ہیں, کیونکہ امام ابن عشیر نے جو کہا ہے فٹ نوٹ لگا کے کہتے ہیں ولکن اقول, لیکن میں یہ کہتا ہوں النظر الی وجہ علی لیست بالعبادہ. علی میں دین ہے, کہنے لگے میں یہ کہتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. رسول کہہ رہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, امتی کہہ رہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں. لیکن عالم وہ عالم نہیں تو بغیر دلیل کی بات کرے. اے امام ابن عشیر یہ تم نے کیا کرا, مومنوں کی ماں کا کہا جھوٹا دیا, اور وہ بھی جو کہا اس نے امیر المومنین کے لیے تھا. کہنے لگے بابا پوری بات تو سنو, میں آگے کیا کہہ رہا ہوں. یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ تھا, اب جملہ سنیے گا, کہہ رہے ہوتا یہ تھا کلما خرج من بیتہ, جب بھی علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو جیسے ہی کوئی علی کو دیکھتا تھا تو دیکھ کے کہتا تھا ما افتح ھذا الرجل لا الہ الا اللہ. علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے سبحان اللہ کتنا خوبصورت جوان ہے, لا الہ الا اللہ. ادھر سے گزرا وہ کہتا تھا ما اشجع ھذا الرجل لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ کتنا بہترین بہادر مرد ہے, لا الہ الا اللہ. ادھر سے کوئی گزرا, اس نے کہا ما اشقى ھذا الرجل, کتنا بڑا سخاوت کرنے والا یہ مرد ہے, لا الہ الا اللہ. ما اعلم ھذا الرجل, کتنا بڑا جاننے والا عالم ہے مرد ہے, لا الہ الا اللہ. کہنے لگے علی کو دیکھنا عبادت نہیں تھا, وہ تو ہوتا یہ تھا کہ جو علی کو دیکھتا تھا اس کے منہ سے خود نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی علی کو دیکھتا تھا اس کے منہ سے فوراً نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا کہ وہ زمانے سے لا الہ پڑھوائیں. سارے نبیوں کو کیا مقصد تھا, یہی تو تھا بھئی آدم سے لے کر خاتم تک سب کس لیے آئے کہ زمانے سے لا الہ الا اللہ پڑھوائیں. یہ تھا نبیوں کا وظیفہ کہ وہ لوگوں سے پڑھوائیں, اور یہ ایمان کی کرامت ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے لا الہ الا محمد صلوات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنی زبان سے کرانے آئے تھے وہ علی نے اپنے چہرے سے کرا لیے. واہ واہ واہ. کرم اللہ وجہہ کی ترکیب تو سنی ہوگی آپ, کرم اللہ وجہہ, وہ بھی خاص رنگ والے کہتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں موت آتی ہے, وہ بھی خاص ٹولہ ہے جو کہتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. باقی نے وہی والا لگایا ہوا سب کے ساتھ لگتا ہے تاکہ علی کو سب کی لائن میں کھڑا کرنے پڑا ہوں. تو کرم اللہ وجہہ کا مطلب تم ہی بتا دو کیا ہے. اللہ کہ اس کا مطلب یہ اللہ کی کرامت والا چہرہ. میں نے کہا وہ کیوں, کہنے لگے سب نے پیدا ہوتے ہی خود دیکھے, علی نے پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کو دیکھا. اللہ نے علی کے چہرے کو یہ کرامت عطا کری, بزرگی عطا کری کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. بات علی سے بھی علی تک جائے گی آج. اس کا مطلب علی اس منزل عبادت پر ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اچھا آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, یہ بتائیے 1444 سال ہو گئے, کسی نے دیکھا نہیں ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اور دیکھیں گے سب مرنے سے پہلے, سب دیکھیں گے. ہمارا تو عقیدہ دیکھیں گے, جن کا عقیدہ نہیں ہے انہیں بھی دیکھنا پڑے گا. حدیث میں ہے یا ہارو حمدانی میں یمت یرانی, اے حارث جا کے میرے شیعوں کو پیغام دے دو جو بھی مشرق و مغرب میں مرے گا مجھے دیکھ کے مرے گا. اسے تعجب سے کہا مولا وہ بھی آپ کو دیکھ کے مرے
نظر آئیں گے؟ فرمایا ان کو بھی ہم نظر آئیں گے. کہا مولا ان کے پاس جانے کا کیا فلسفہ ہے؟ وہ تو آپ کو مانتے ہی. فرمایا ہم اپنوں کے پاس آ کے مشکل آسان کرتے ہیں, ان کے پاس جا کے مشکل بڑھا دیتے ہیں. ہمارے آنے سے ہمارے جانے والوں کا دم آسانی سے کھنچتا ہے, ان کا دم مشکل سے کھنچتا ہے. اور فرمایا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو دیکھنا عبادت. تو آج علی کو دیکھ تو سکتے نہیں, یا رسول اللہ کو الٹرنیٹ ہے. فرمایا ذکر ولی کی عبادت. سبحان اللہ. بہانہ دے کے چھوڑیں گے نہیں تمہیں, علی کو دیکھنا عبادت نہیں, اب تو نہیں ہے, ہم کہاں سے دیکھیں؟ جاؤ ذکر ولی کی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. ذہن میں رہ جائے. فرمایا یا رسول اللہ اگر کہیں پابندی لگ جائے, کوئی بہت پکے مسلمانوں کی حکومت آ جائے کہیں اور وہ علی کا ذکر نہ کرنے دے تو کیا کرے؟ بھائی پکا مسلمان یہی تو کرے گا اور کیا کرے گا؟ پکا مسلمان ساری کوشش کرے گا کہ علی کا ذکر کم سے کم. مسلمان اسلام کو ثابت کرنا ہے, کیونکہ دشمن علی کا اسلام ثابت ہی جب ہوتا ہے جب ولی کا دشمن بنے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے, ہمارے کوئی خیالی بلاؤ نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہے. تو اب یا رسول اللہ اگر ذکر میں پابندی لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا حب علی کی نبھانا. عبادت اسی کا پہلا نہیں ہے, دل میں علی کی محبت کو بساؤ کہ دل میں علی علی کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فخر کریں, خدا متعال نے ہمیں درے عبادت عطا کیا ہے. آج جملہ کے مسائل کی طرف جاؤں گا. بڑی پریشانی آتی ہے بعض اوقات, یہاں تو خیر ایسے مسائل نہیں ہے, وہاں جو سی وی میں سید آبدی کاظمی لکھتی سی وی آگے بڑھا دیتے, ایسے مسائل ہیں کہ نہیں ہے؟ جہاں دیکھا سی وی پہ نقوی آبدی کاظمی جعفری تقوی, وہ سی وی کسی اور کسی نعیم اللہ اور رحیم اللہ کی لے لیں گے, اس کی نہیں لیں گے کیونکہ یہ سید ہے, اس کے نام میں نقوی کاظمی آ رہا ہے. یہ مسائل ہے, ریئل فیکٹ ہے. اچھا کیا یہ آپ کی محبت نے بڑا پریشان کر دیا, کہیں کرائے میں مکان نہیں ملتا, پہلے پوچھتے آپ شیعہ ہیں, اب یا تو تہمت قبول کر لیں, کہتے کہ شیعہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کہ ہم شیعہ نہ ہو, شکر ہے کہ ہم شیعہ ہیں. جھوٹ بول دیں تو مصیبت میں خاتم نہیں کرنے دے گا. کہیں نوکری پہ لگ جائے, پوچھے شیعہ ہو تو شیعہ کو نوکری نہیں کرنے دے گا. ایک شخص آئے تھا چھٹے امام کی بات میں بہت مطمئن, منہ لٹکا ہوا, پریشان. امام نے کہا کیا بات ہے بھائی, پریشان کیوں؟ کہا آپ کی محبت نے ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے, جہاں جاتے ہیں کوئی ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں, طرح طرح کی پابندیاں ہیں, فقر و فاقہ کی کیفیت ہے, کھانے پینے کے گالے پڑے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا. امام نے مسکرا کے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, قیمتی اثاثے لے کے پھر رہا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. اس نے چونک کے امام کو دیکھا, کہ مولا میں آپ سے اپنی غربت کا رونا رو رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمتی اثاثے لے کے پھر رہا ہے, کون سے اثاثے میرے پاس؟ مسکرا کے فرمایا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بھلا آپ کی محبت تو دل میں ہے. فرمایا ہماری محبت ہمیں دے دے, میں دنیا کی دولت تجھے دے دیتا ہوں, دنیا کی دولت دے دیتا ہوں. اس کے نہیں ہے مانگ کے لیے. اس نے کہا نہیں مولا یہ دے, آپ کی محبت دے دی تو آخرت کا کہاں جاؤں گا؟ یہاں تو دولت کا کارڈ چل جائے گا کہیں پہ ٹیپ کر کے, آخرت میں تو آپ ہی کی محبت کا کارڈ چلنے والا ہے. آخرت میں تو کوئی اور کارڈ نہیں چلے گا, صرف پہلے بیت کی محبت کا کارڈ چلے گا. امام نے فرمایا خبردار میں آئندہ یہ نہ کہنا کبھی کہ تو غریب ہے, تو فقیر ہے. جس کے دل میں ہماری محبت ہو وہ بوریے پر بیٹھ کر بادشاہوں سے افضل ہوتا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ علی سے پیار کرتی ہے تیرا احسان ہے مولا. آپ سب کے لیے پڑھ لو, علی سے پیار کرتی ہے تیرا احسان ہے مولا, ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا, اور درے شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں, یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. جو پیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اتنے بڑی دولت ہے, جیسی دنیا سے جان جائے گی روح قبض ہوگی, فوراً علی کی محبت کے پھل ملنا شروع ہو جائے. میرا عزیزو, خدا اس رضانی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, ان احباب کو, ان اداروں کو, ان افراد کو, ہمارے دوستوں کو سلامت رکھے کہ جو ہمیں دیار غیر میں فرش قضائے حسین کو منعقد کرنے کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں. خدا شاہد اپنے تمام بزرگوں کو, دوستوں کو, احباب کو, تمام رضاکار خدمت کرنے والوں کو ان کو سلام رکھیے, اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی بھی توفیق نظام فرمائے. ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم جہاں جہاں سائے سید شہدا کے لیے مراکز قائم ہیں ان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. سید ساجدین کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ امام کی جس نے عبادت کے ذریعے مسائل سے صرف 2 منزل دور, مسجد وقت ہے 2 منزل دور, عبادت دیکھ لی علی نے سید امیر المومنین کی عبادت کیا کہ ان کا وجود ہی گویا کہ عبادت, ان کو دیکھو تو عبادت. مجھے بتائیں اسے دیکھنا عبادت تو خود اس کی اپنی عبادت ہے, اتنی ہوگی. کوئی تصور کر سکتا ہے جسے
دیکھنا عبادت ہو، اس کی کوئی نماز نعوذ باللہ کبھی چھٹی ہو ہی نہیں سکتا. ضرورت لگی فرمایا بیٹا ہمیں رکھ دو، پہلے نماز تمام کراؤ. سنتے نہیں سنتے 19 رمضان پہلے نماز تمام کراؤ. اور یہی کیفیت سید سجاد کی ہے عبادت کی اس منزل پر. روایت پڑھ رہا ہوں حضرت کی فضیلت کے بعد میں اور مسائل کی طرف جاؤں گا. القطرہ میں بھی روایت موجود ہے، ماں ہاشم بحرانی کی موضوعات علی محمد منیر الماجد میں بھی روایت موجود ہے. ہماری ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے چوتھے امام کے بعد. چوتھے امام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی پوری معرفت حاصل کر چکے ہیں. آج بھی بڑے بڑے آپ کو ملتیں ہوں گے اس طرح کے شادی جو ہوتے ہیں، کوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں مثال کے طور پہ بڑے بڑے شادی ملتے تو ہمیں مولا کی بڑی معرفت ہے اور دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں. تو کچھ ہے ہی نہیں، جو مجھے پتا ہے لیکن تجھے پتا نہیں ہے. اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ ولی کو سمجھ گیا. سب ابھی سفر میں ہے، سب ابھی جو ہے وہ یوں کہیے کہ پری میچور ہے کے معاملے میں، ابھی چل رہے ہیں، بس ابھی سفر دور ہے. چوتھے امام کے پاس کچھ لوگ آئے، پانچویں امام نے آگے کہا بابا کچھ لوگ آپ کے آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بڑی معرفت رکھتے ہیں. امام نے کہا اچھا بلا کے لیا. جیسے ہی اندر آئے روایت جملہ امام نے فرمایا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ ان کا مولا ہمارا دعویٰ ہے ہم آپ کی مکمل معرفت رکھتے ہیں. جملہ سنیے گا، حوالے دے چکا آیت اللہ مستنبط کی القطرہ، آیت اللہ ہاشم بحرانی کی مدینۃ المعاجز، سیرت کی ساری کتابوں میں. چوتھے امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹھے بیٹھے میں علی، میرا بیٹا محمد باقر، میں علی محمد اور یہ محمد علی بیٹھے بیٹھے علی بن سکتے ہیں؟ کتنا مشکل ہے میرا زندگی سفر. امام کا ہونا بھی قیامت ہے، امام کا نہ ہونا بھی قیامت ہے. امام موجود ہو تو یہ والے مسائل، امام پوچھ رہے کچھ بلا کر کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارا تو ایمان گیا. امام نہ ہو تو یہ مصیبت جو آپ کھیل رہے ہیں امام نے کی غیبت میں یتیموں کی کیفیت ہے. فرمائیں یہ بتاؤ جگہ پہ بیٹھے بیٹھے میں علی محمد اور محمد علی بن سکتا ہے؟ محمد باقر نے بیٹا پتہ وہ کیا جواب دے؟ اور عقل تو کہہ رہی ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زید عمر بن جائے، عمر زید بن جائے، نہیں ہو سکتا بھائی. امام نے مسکرا کے فرمایا ابھی تمہاری معرفت پوری نہیں ہوئی ہے. انتم المقصرون، یہاں لفظ آتا ہے مقصر کا، یہاں تو جو سمجھ میں نہ آئے اسے مقصر کہہ دیا، جس کے فضائل ہضم نہ ہوئے اسے غنی کہہ دیا. بڑا آسان ہمارے پاس فارمولاز کر لیے. اول تو یہ لفظ ختم ہو گئے، اس کے بعد اس سے آگے بڑھ چکی ہے، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی. معصوم نے بیان کیا دیا، فرمایا انتم المقصرون، تم تو مقصر ہو، شک کر رہے ہو. اصل میں کیا کہتا ہے امام کی توہین کی تھی، برا بلا کہا کچھ نہیں، صرف چپ رہے تھے. یہ چپ رہنا بھی مقصر ہونا بنا، یہ چپ رہنا شک کی بنا پر تھا. اور شک کر رہا تھا پتہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا امام کے لیے کسی چیز کا ہونا ناممکن نہیں، ہر چیز امام کر سکتا ہے. اور روایت کا جملہ سنیں گے، بیٹھے بیٹھے فسارا محمد علی و علی محمد، جگہ پہ بیٹھے بیٹھے امام زین العابدین نے امام باقر کا چہرہ لیا، امام باقر نے امام سجاد کا چہرہ لیا، اور دونوں جگہ پہ بیٹھے. اور لوگ ہکا بکا کیفیت میں، عجیب و غریب کیفیت. کچھ دیر کے بعد امام سجاد نے واپس اپنا چہرہ لیا، امام باقر کا چہرہ واپس. مسکرا کے فرمایا ارفعوا عنا، جاؤ ہمارے پاس سے رک جاؤ، انتم المؤمنون حقا، اب تم مومن ہو. اور فرمایا جا کر دوسروں کو نہ بتانا جو تم نے یہاں دیکھا ہے، سب کو نہ بتانا. اس نے کہا مولا یہ معاملہ تھا کیا، یہ ہوا کیسے؟ فرمایا تم نے نہیں سنا ہمارے نام سے اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ فقط جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت تھی. فرمایا ہم چاہے جس کے چہرے ملیں، حقیقت میں ہماری سب کی ذات محمد مصطفیٰ کی منتجا کر رہی ہوگی. علامہ نقل بہت پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ جب چادر میں ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، جب عرش پر ہو تو سارے علی بن جاتے ہیں. برائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ امام سید سجاد کی سیرت، اللہ اکبر. امام کی سیرت سے ہمیں لینے کے لیے قزم غیظ، غصہ کو پینا، ذرا ذرا سی بات کو غصہ آتا ہے. قزم غیظ ساری کتابوں میں روایت ہے کہ امام کی کنیز نے کوئی کھانا پیش کیا، ذرا سا لباس پیروں میں نہ ہموار ہوا اور وہ کھانے کا برتن امام کے لباس پہ گرا. جیسے ہی لباس پہ گرا وہ یہ سمجھی کہ آقاؤں کی طرح یہ شاید مجھ پر برہم ہوں گے، مجھ پر چلائیں گے. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا اس نے فوراً آیت پڑھی والذین یعفون الناس ویحبون العافین ان اللہ یحب العافین. فرمایا اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے. جیسے ہی امام نے آیت سنی فرمایا جا اللہ
آخری روایت پڑھ کے مسائل کی طرف جاتا ہوں. یہ کتاب بھی ہماری مسجد الماجد میں بھی روایت ہے, قطرہ میں بھی, ساری سیرت کتابوں میں. 5 امام اپنے گھر میں بیٹھے تھے, کربلا کا واقعہ گزر چکا ہے, ظاہر ہے. کچھ لوگ امام کے پاس آئے, فرمایا مولا آپ کا اختیار کیا ہے, اقتدار کیا ہے, آپ کا تسلط زمین پر کتنا ہے, کیسا ذرا بتائیں. روایت اللہ امام نے اپنی آستین کے نیچے سے ایک دھاگا نکالا, سفید دھاگا, اس دھاگے کو نکالا, فرمایا رک جاؤ. اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا, فرمایا بیٹا باقر اس دھاگے کو طرف سے پکڑو, دوسری طرف سے امام باقر سجاد نے پکڑا, فرمایا اس دھاگے کو آہستہ آہستہ گھمانا, جب میں منع کر دوں تو رک جانا. اور امام نے گھر کے غلام سے کہا کہ گھر کا دروازہ کھول دے تاکہ مدینے کی گلی نظر آئے. جیسے ہی امام باقر علیہ السلام نے ہلکا سا اس کو گھمانا شروع کیا ہے تو کہتا ہے کہ مدینے کی گلی کو میں نے الٹتے ہوئے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ لوگ گھر سے چلاتے ہوئے کہتا نکل آئے, قد قامت القیامہ, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی, زلزلہ آ رہا ہے. اور یہ زلزلہ اتنا شدید ہے کہ زمین الٹ ہوئی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب ہم زمین کو شدید جھٹکے دیں گے. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر اگل دے گی, زمین کے نیچے باہر آ جائے گا. چیخنے لگے لوگ اور سب دوڑے سجدہ سجاد کے دروازے کی طرف. فرزند رسول مدینے میں قیامت آ گئی. امام سجاد نے فوراً اشارہ کیا, باقی رک جاؤ, اگر کچھ اور تم نے کیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے, رک جاؤ. امام باقی وہی رک گئے. امام نے اس کو اپنے لباس میں دوبارہ پیوست کر لیا. چلاتے ہوئے لوگ دروازے پر جمع, رو رہے, چلا رہے, فرزند رسول مدینے میں عذاب آ گیا ہے. فرمایا مت گھبراؤ, ہمارے ہوتے ہوئے دنیا پہ عذاب نہیں آ سکتا. تو مولا نے کیا بات کرتا, فرمایا کہ ہمارے کچھ آنے والوں نے پوچھا تھا ہم اپنا اقتدار بتائیں, ہم نے اپنا اللہ سے اقتدار بتایا. فرمایا یہ ہمارے تبرکات میں ہمارے پاس ایک دھاگے کا ٹکڑا ہے, اسے اگر ہم مکمل بنا دیں تو کائنات کا نظام درم برہم ہو کے رہتا ہے, کائنات کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. فرمایا لیکن ہمارے محمد رحم کرنے والے ہیں, ہم اپنے دوستوں پہ بھی رحیم ہیں, اپنے دشمنوں پہ بھی رحیم ہیں. اور فرمایا اپنے بعد کربلا جس کے جلال میں کیا عالم ہے کہ اگر وہ فقط ایک دھاگے کو الٹتے تو کائنات الٹ جائے. مجھے بتائیے اگر وہ شام کے بازار میں سب اٹھا کے اس کے کیا ہوگا, اگر وہ سید سجاد شام کے بازار میں روح آسمان پہ کر کے کچھ کہہ دیتا کیا نہ ہو سکتا تھا. لیکن تاریخ نہیں بتاتی کہ سجاد نے کبھی شام کے بازار میں سر اٹھایا ہو, ممکن نہیں. اس لیے کہ شام کے بازار کا منظر ایسا تھا کہ کوئی غیرت مند وہاں سر نہیں اٹھا سکتا. عزیزو, اس بیمار امام کا تذکرہ سنا اور یہ بھی ذکر گئے تھے. آج کل ایک نیا نام چلا ہوا, امام بیمار نہیں تھے, امام بیمار نہیں تھے. سب سے بڑا مظلومیت پہ حملہ ہے کہ یہ کہنا کہ امام بیمار نہیں تھے, وہ غیرت کے مریض تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ روایات میں کہ تب تھا, بخار تھا, جس وجہ سے جہاد ساکت ہو گیا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیمار نہیں تھے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد تھا اور انہوں نے جہاد نہیں کیا؟ یہ توہین امام ہے. لیکن میں جملہ کہتا ہوں, سجاد اپنی بیماری سے اتنا شاید پریشان نہ تھے جتنا بھوپی کے سر سے پریشان. یہ بھوپی کا کھلا سر بازار شام, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سرائے حسین کے. پھر نسبت ہوا ہو اپنے تمام احباب کے لیے, منتظرین مجلس کے لیے, خدا کی توفیقات میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. آپ کے رزق میں بے پناہ وسعتیں امام سجاد عطا کریں. امام حسین کو کرم سے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جناب سیدنا ان کے لال کا حسن دے رہا ہے. خدا ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ کا یہ موسم اسی طرح قائم رکھے. میرا عزیزو, سجاد کو اس طرح سے تشریف کیا گیا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ سید سجاد کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا اور آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. وہ امام جو ویسی سر نہیں اٹھا سکتا, اسے باندھنے سے کیا بنا کرتی ہے. اور اس طریقے سے باندھا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب قافلہ مدینے کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا اور جب قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کوفے کے صدر دروازے میں قافلے کو روکا گیا تھا. اچانک دنوں میں شور کیا ہوا اور اچانک سید سجاد کی نگاہ کسی جگہ پڑی اور سجاد نے گریا کر کے رونا شروع کیا اور ہاتھ کو سر پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امی مسلم ابن عقیل, سلام ہو میرے چچا مسلم پر. نگاہ پڑ گئی مسلم کے سر پر جو دارالمعارف پہ آویزہ تھا. روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کوفے کے دربار میں لے جایا جانے لگا. امام کا سر جھکا ہوا ہے. کسی سپاہی نے آواز دے کر کہا تم بنی ہاشم کے عمل میں ہم نے بڑا تفاوت پایا. ابھی کچھ ہی دن پہلے تمہارا چچا جان مسلم دربار میں آیا ہے, وہ تو ہماری آنکھوں میں آ کے بات کر رہا ہے.
एक को झड़क कर चल रहा था, तो मालूम रगों में भी तो हाशिम खून है, आगे तुम्हारा सर भी झुका हुआ है। बस ये जुमला सुनना था, सज्जाद ने सर उठाया और एक जुमला आवाज देकर कहा, फरमाया मेरे चचा आए थे तो साथ खुदियां नहीं थी, मैं आया हूँ तो फातिमा की बेटियां मेरे साथ, मेरी खुदी ज़ैनब मेरे साथ है, मैं कैसे अपना सर उठाऊं मेरे अजीजों। यही कूफे का बाजार है, जहाँ कूफे के बाजार पहुंचे हैं तो गले के तौक से खून बह रहा है, लेकिन अगर शाम का बाजार आएगा फिर शाम के बाजार में आंखों से खून जारी हो जाएगा। और वो मंजर सैयद सज्जाद ने देखा, खुदा किसी गैरत को ये मंजर न दिखाए, हमारी माओ बहनों के पर्दे हमेशा सलामत रहे। मुझे बताओ अगर किसी जगह से गुजर रहे हो और कोई हमारे हरम पे निगाह डाले कितना खून खोलता है, कैसा जुनून इंसान को आता है। जरा सलाम करो सैयद सज्जाद पर कि शाम के बाजार से गुजर रहे थे, हर कोई इशारा कर करके कहता था ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये अली की बेटी कुलसूम है। सज्जाद सर झुकाए चलते चले जा रहे थे, इसलिए कि बाबा की वसीयत है। अजीजों, शाम के बाजार के बड़े मसाइब हैं। एक जुमला उलमा ने लिखा कि जब शाम के दरवाजे के करीब काफिला पहुंचा, शहरों के दरवाजे पहले हुआ करते थे, काफिले को शाम के दरवाजे के बाहर रोक दिया गया, शहर में ऐलान करा दिया गया बागियों का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। जिनके अमीर ने यजीद पर क्रूज किया था, हमने उनके जवानों को कत्ल करके औरतों को कैदी बना लिया है। इतने में एक मर्तबा एक बुढ़िया शाम के उस शहर में घूम रही है, जिसका छोटा सा बच्चा उसके कांधे में बैठा हुआ है। काफिला जैसे ही दरवाजे शाम से दाखिल हुआ, एक मर्तबा उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा ये काफिला किसका है? ये बागियों का काफिला है। और कहा ये आगे आगे सर किसके हैं? कहा ये बागियों के सर हैं। अजीजों, ये सोनामा आले मोहम्मद की रिवायत है। अल्लाह ने मोहम्मद के इस्तिहादी लिखते हैं, एक मर्तबा बच्चा अपने माँ के कांधे से उतरा, जमीन से एक नोकीला पत्थर उठाता है, हुसैन के सर की तरफ पत्थर फेंका, सरे हुसैन पे पत्थर लगना था, हुसैन के दंदान से खून जारी हुआ। अरे ज़ैनब की निगाह पड़ी, अमाल की बीवियों में करीब हल्का बनाओ। अब ये शाम वाले रहने के काबिल नहीं है। मैं बद्दुआ करती हूँ तुम्हारी कहना, बीवियों ने हाथों को फैलाया, ज़ैनब ने रस्ते दुआ पलट किए, उधर से सैयद सज्जाद ज़कीरों पे सवार के उठे, आए अपनी अम्मा की तरफ, आवाज़ दी अपनी अम्मा बद्दुआ करके लीजिएगा, जरा मेरे बाबा के सर को देखो। अब जो सैयद सज्जाद ने इशारा किया, ज़ैनब के लिए भाई के सर को मैंने देखा, सरे हुसैन से आवाज आ रही थी, इसमें आउती ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब सब्र करो, अभी तो शाम का बाजार आया है, ए ज़ैनब अभी शाम का दरबार बाकी है। ज़ैनब मेरे नाना की उम्मत के लिए ज़ुबान से बददुआ का जुमला बीमार भी, ओ सलाम उस पर के
کربلا کا تیرا بیمار ہے زنجیروں میں، اے کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کربلا کا تیرا بیمار ہے زنجیروں میں، اے کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، خون رو رو کے پکارے گا وہ آشام آشام، خون رو رو کے پکارے گا وہ آشام آشام، تیرے دائی آزادار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، بے کفن لاش سے جا کے کوئی اتنا کہہ دے، بے کفن لاش سے جا کے کوئی اتنا کہہ دے، تیرا وارث تو گرفتار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون لے جائے وطن ہائے سکینہ تجھ کو، کون لے جائے وطن ہائے سکینہ تجھ کو، کیا کرے بھائی بھی لاچار ہے زنجیروں میں، اے کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ، شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ، پار سے ہے در کرار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، اے مصدق ہے عجب شام میں کرنوں کا نزول، اے مصدق ہے عجب شام میں کرنوں کا نزول، گرچہ خورشید ضیاء ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار عباس علمدار، کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، عباس علمدار عباس علمدار، مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، عباس علمدار عباس علمدار، اے شیر جوان پہ سرے حیدر کرار، عباس علمدار عباس علمدار، اے شیر جوان پہ سرے حیدر کرار، عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبان